بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بیویاں تقریباً سب مالدار اور بڑے گھرانوں کی لڑکیاں تھیں۔ ظاہر ہے کہ یہ امیر زادیاں بچپن سے امیرانہ زندگی اور رئیسانہ ماحول کی عادی تھیں، اور ان کا رہن سہن، خورد و نوش، لباس و پوشاک، سب کچھ امیر زادیوں کی رئیسانہ زندگی کا عینہ دار تھا۔ اور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی بالکل ہی زاہدانہ اور دنیوی تکلفات سے یکسر بیگانہ تھی۔ دو مہینے کاشان نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا، صرف کھجور اور پانی پر پورے گھرانے کی زندگی بسر ہوتی تھی۔ لباس و پوشاک میں بھی پیغمبرانہ زندگی کی جھلک تھی۔ مکان اور گھر کے ساز و سامان میں بھی نبوت کی سادگی نمایاں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سرمایہ کا اکثر و بیشتر حصہ اپنی امت کے غرباء و فقراء پر صرف فرما دیتے تھے، اور اپنی ازواج مطہرات کو بقدر ضرورت ہی خرچ عطا فرماتے تھے، جو ان کے لیے کافی نہ تھا۔ اس لیے کبھی کبھی امت کی ماؤں کا پیمانہ صبر و قناعت لبریز ہو کر چھلک جاتا تھا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزید رقموں کا مطالبہ اور تقاضا کرنے لگتی تھیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن نے متفقہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے اخراجات میں اضافہ فرمائیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کی یہ ادائیں مہر نبوت کے قلب نازک پر بار گزریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکون خاطر میں اس قدر خلل انداز ہوئیں کہ آپ نے برہم ہو کر یہ قسم کھا لی کہ ایک مہینے تک ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے نہ ملیں گے۔ اس طرح ایک ماہ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الہ فرما لیا۔ عجیب اتفاق کہ انہی ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے، جس سے آپ کی مبارک پنڈلی میں موچ آ گئی۔ اس تکلیف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالا خانہ پر گوشہ نشینی اختیار فرما لی اور سب سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے واقعات کی قرینوں سے یہ قیاس آرائی کر لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام مقدس بیویوں کو طلاق دے دی، اور یہ خبر جو بالکل ہی غلط تھی بجلی کی طرح پھیل گئی، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رنج و غم سے پریشان حال اور اس صدمے سے نڈال ہونے لگے۔ اس کے بعد جو واقعات پیش آئے وہ بخاری شریف کی متعدد روایات میں مفصل طور پر مذکور ہیں۔ ان واقعات کا بیان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سنیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان ہے کہ میں اور میرا ایک پڑوسی جو انصاری تھا، ہم دونوں نے آپس میں یہ طے کر لیا تھا کہ ہم دونوں ایک ایک دن باری باری سے بارگاہ رسالت میں حاضری دیا کریں گے، اور دن بھر کے واقعات سے ایک دوسرے کو مطلع کرتے رہیں گے۔ ایک دن کچھ رات گزرنے کے بعد میرا پڑوسی انصاری آیا اور زور زور سے میرا دروازہ پیٹنے اور چلا چلا کر مجھے پکارنے لگا۔ میں نے گھبرا کر دروازہ کھولا تو اس نے کہا کہ آج غضب ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا غسانیوں نے مدینے پر حملہ کر دیا؟ ان دنوں شام کے غسانی مدینے پر حملے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ انصاری نے جواب دیا کہ اس سے بھی بڑھ کر حادثہ رونما ہو گیا، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس خبر سے بے حد متوحش ہو گیا، اور علیہ صبح میں نے مدینہ پہنچ کر مسجد نبوی میں نماز فجر ادا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے ہی بالا خانہ پر جا کر تنہا تشریف فرما ہو گئے، اور کسی سے کوئی گفتگو نہیں فرمائی۔ میں مسجد سے نکل کر اپنی بیٹی حفصہ کے گھر گیا تو دیکھا کہ وہ بیٹھی رو رہی ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے پہلے ہی تم کو سمجھا دیا تھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ مت کیا کرو، اور تمہارے اخراجات میں جو کمی ہوا کرے وہ مجھ سے مانگ لیا کرو، مگر تم نے میری بات پر دھیان نہیں دیا۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو طلاق دے دی ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا میں کچھ نہیں جانتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالا خانہ پر ہیں، آپ ان سے دریافت کریں۔ میں وہاں سے اٹھ کر مسجد میں آیا
تو صحابہ کرام رضواناللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی دیکھا کہ وہ منبر کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔ میں ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھا، لیکن میری طبیعت میں سکون و قرار نہیں تھا، اس لیے میں اٹھ کر بالا خانے کے پاس آیا اور پہرہ دار غلام رباح سے کہا کہ تم میرے لیے اندر آنے کی اجازت طلب کرو۔ رباح نے لوٹ کر جواب دیا کہ میں نے عرض کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میری الجھن اور بے تابی اور زیادہ بڑھ گئی اور میں نے دربان سے دوبارہ اجازت طلب کرنے کی درخواست کی، پھر بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ تو میں نے بلند آواز سے کہا کہ اے رباح، تم میرا نام لے کر اجازت طلب کرو، شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خیال ہو کہ میں اپنی بیٹی حفصہ کے لیے کوئی سفارش لے کر آیا ہوں۔ تم عرض کر دو کہ خدا کی قسم، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم فرمائیں تو میں ابھی ابھی اپنی تلوار سے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گردن اڑا دوں۔ اس کے بعد مجھے اجازت مل گئی۔ جب میں بارگاہ رسالت میں باریاب ہوا تو میری آنکھوں نے یہ منظر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھری بان کی چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم نازک پر بان کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ پھر میں نے نظر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا تو ایک طرف تھوڑے سے جو رکھے ہوئے تھے اور ایک طرف ایک کھال کھونٹی پر لٹک رہی تھی۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خزانے کی یہ کائنات دیکھ کر میرا دل بھر آیا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے رونے کا سبب پوچھا تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے بڑھ کر رونے کا اور کون سا موقع ہوگا کہ کیسر و کسرا خدا کے دشمن تو نعمتوں میں ڈوبے ہوئے عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول معظم ہوتے ہوئے اس حالت میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرا دنیا لیں اور ہم آخرت؟ اس کے بعد میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانوس کرنے کے لیے کچھ اور بھی گفتگو کی، یہاں تک کہ میری بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لب انور پر تبسم کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اس وقت میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس قدر خوشی ہوئی کہ فرط مسرت سے میں نے تکبیر کا نعرہ مارا۔ پھر میں نے یہ گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسجد میں غم کے مارے بیٹھے رو رہے ہیں، اگر اجازت ہو تو میں جا کر ان لوگوں کو مطلع کر دوں کہ طلاق کی خبر سراسر غلط ہے۔ چنانچہ مجھے اس کی اجازت مل گئی اور میں نے جا کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس کی خبر دی تو سب لوگ خوش ہو کر حشاش بشاش ہو گئے اور سب کو سکون و اطمینان حاصل ہو گیا۔ جب ایک مہینہ گزر گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے سے اتر آئے۔ اس کے بعد ہی آیت تخیر نازل ہوئی جو یہ ہے کہ اے نبی، اپنی بیویوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح چھوڑ دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری نیکی والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ ان آیات بینات کا حاصل یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند قدوس نے یہ حکم دیا کہ اپنی مقدس بیویوں کو مطلع فرما دیں کہ دو چیزیں تمہارے سامنے ہیں، ایک دنیا کی زینت و آرائش، دوسری آخرت کی نعمت۔ اگر تم دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو پیغمبر کی زندگی چونکہ بالکل ہی زاہدانہ زندگی ہے، اس لیے پیغمبر کے گھر میں تمہیں یہ دنیاوی زینت و آرائش تمہاری مرضی کے مطابق نہیں مل سکتی، لہٰذا تم سب مجھ سے جدائی حاصل کر لو، میں تمہیں رخصتی کا جوڑا پہنا کر اور کچھ مال دے کر رخصت کر دوں گا، اور اگر تم خدا و رسول اور آخرت کی نعمتوں کی طلبگار ہو تو پھر رسول خدا کے دامن رحمت سے چمٹی رہو۔ اس آیت کے نزول کے بعد سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے عائشہ، میں تمہارے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، مگر تم اس کے جواب میں جلدی مت کرنا اور اپنے والدین سے مشورہ کر کے مجھے جواب دینا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ بالا تخیر کی آیت تلاوت فرما کر ان کو سنائی تو انہوں نے برجستہ عرض کیا کہ
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس معاملہ میں بھلا میں کیا اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ میں اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یک کے بعد دیگرے تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو الگ الگ آیت تخیر سنا کر سب کو اختیار دیا، اور سب نے وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا تھا۔ اللہ اکبر! یہ واقعہ اس بات کی آفتاب سے زیادہ روشن دلیل ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کس قدر والہانہ محبت تھی کہ کئی سوکنوں کی موجودگی اور خانہ نبوت کی سادہ اور زاہدانہ طرز معاشرت اور تنگی ترشی کی زندگی کے باوجود یہ رئیس زادیاں ایک لمحہ کے لیے بھی رسول کے دامن رحمت سے جدائی گوارا نہیں کر سکتی تھی۔